السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے اور تاریخ کے اس امپورٹنٹ کریکٹر کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس امپورٹنٹ معاہدے کی بات کریں گے جسے معاہدہ لاؤزین کہا گیا، اور وہ لاؤزین کا معاہدہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد کمال پاشا اتا ترک کے درمیان اور اس میں برطانیہ اور فرانس شامل تھے، انہوں نے کیا۔ اس معاہدے کی شکوں کے حوالے سے بات کریں گے اور اس معاہدے کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس معاہدے کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ آج جب میں 2023 کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ پیچھے لے کے چلتے ہیں 1923 میں، جولائی 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو اس وقت برطانیہ، فرانس اور ان کے الائیڈ کنٹری کے درمیان، الائیڈ کنٹریز کیونکہ فرسٹ جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو اس وقت جو کمال پاشا اتا ترک تھے، جو ماڈرن ترکی کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان کا اور یہ جو برطانیہ تھی، اب فرانس تھا، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لاؤزین کہا جاتا ہے۔ معاہدہ لاؤزین کے مطابق یہ کیا تھا؟ بس اس سے پہلے تھوڑا سا آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو ترکی کو اگر ہم غور سے دیکھیں، سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کی بات کریں، آپ نے پچھلے دنوں اس کے حوالے سے ایک آپ نے ڈرامہ سیریل بھی دیکھا جسے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران لانچ کیا گیا، ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی جو تھے بیسیکلی وہ سلطنت عثمانیہ کے فاؤنڈر، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے جو سلطان عثمان غازی جس کو کہتے ہیں، جس کے نام پہ یہ پوری سلطنت قائم کی گئی۔ ارطغرل غازی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جب ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو تاتاریوں مراٹھوں کی جنگیں ہوتی تھیں، اور اس جنگوں کے دوران یہ جب ترکی کے قریب گئے، اپنے علاقوں سے جلا وطن ہو کے ترکی کے قریب ایک قبیلہ لے کے گئے، سلمان شاہ جو ارطغرل غازی کے والد تھے، ان کے ساتھ 300-400 لوگوں پہ مشتمل ایک قبیلہ تھا، اور جب یہ ترکی کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ سلطان علاؤ الدین کی وہاں پہ حکومت تھی، اور علاؤ الدین ایک مسلمان سلطان تھا، تو وہاں پہ جنگ جو ہو رہی تھی وہ تاتاریوں اور علاؤ الدین کی فوج کے درمیان ہو رہی تھی۔ وہاں پہ ارطغرل غازی اور ان کے خاندان، سلمان شاہ اور یہ سارے لوگ بڑے بہادری سے لڑے، اور وہ جنگ انہوں نے جیتی۔ تو اس وقت علاؤ الدین سلطان نے ان کو ترکی کے اندر ایک جگہ دے دی جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ رہیں، اور صرف آپ جو ہماری سلطنت کے اوپر یا ہماری حکومت میں کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو اس حملے کو آپ روکیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ارطغرل غازی جو ہے وہ سردار بنے سلمان شاہ کے بعد، اور پھر جو ارطغرل غازی تھے، اس آدمی کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنا اس آدمی کا وزڈم تھا، اور اسلام کے اوپر اتنا پکا تھا۔ آپ نے وہ ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا کہ اسلام کی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈرامہ آج کل کیوں چلایا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ارطغرل غازی نے ہی بے شمار فتوحات لیں، اور جب وہ آخر میں جب وہ فوت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو بیٹے سلطان عثمان غازی جو ہیں، ان کے نام پہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بنتی ہے۔ ارطغرل غازی نے ایک خواب بھی دیکھا جو انہوں نے اپنے مرشد سے پوچھا، تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور اس کے جو پتے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بہت بڑے لیول پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو بعد میں ان کو بتایا گیا ان کے مرشد نے کہ یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور آپ اس جو ہے ایک ایسی خلافت آپ کے ذمہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی جو تقریباً 3 بر اعظموں پر مشتمل ان کی حکومت قائم کی گئی۔ سلطان عثمان جو تھا وہ بھی انتہائی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہترین مسلمان تھا اور بڑا انصاف پسند تھا، اور اس نے بھی بڑی محنت کی، اور یہ سلطنت پھر وہاں سے شروع ہوئی۔ ارطغرل غازی کا ڈرامہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی انہوں نے محنت کی تھی، وہ سارا جو ڈرامے کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرح ہسٹری بھی یہی کہتی ہے کہ اسی طرح کیا گیا، اور سلطان عثمان نے پھر اس کو آگے بڑھایا، اور یہ آگے بڑھتی بڑھتی 600 سال تک، یعنی 3 بر اعظموں پہ یہ سلطنت قائم ہوئی، جو ایک بہت بڑی مسلم امپائر تھی۔ اب اس کی یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آج جب یہ سلطنت ختم کی گئی تو حجاز کرام جو تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور
مدینہ منورہ ہے، یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے نیچے تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، اور یہ سعودی عرب سمیت بے شمار تقریباً 40 ایسے ملک ہیں، جب یہ سلطنت ختم ہوئی تو 40 مسلم ممالک جو ہیں وہ اس سے الگ ہو کے بنے۔ یہ جو ساری ہسٹری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن جو آج کے ڈیٹ کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ 2023 پچھلے دنوں اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ شاید جو ہے وہ اردوغان جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کو ریوائیو کریں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سلطنت عثمانیہ کے جو لاسٹ شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کو جلا وطن جب کیا گیا تو کچھ لوگ فرانس میں گئے، کچھ اٹلی میں گئے، اور آج اس کے بعد جب اپنا عدنان بیندرس ایک وزیر اعظم جو ہے وہ جب آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، اور وہ تمام شاہی خاندان آہستہ آہستہ واپس، اس میں پہلے خواتین کے حوالے سے عام معافی ہوئی، بعد میں پھر شاہی خاندان کے جو میل حضرات تھے ان کے حوالے سے بھی معافی کا اعلان کیا گیا۔ تو ابھی وہ سلطنت عثمانیہ کے جو لوگ ہیں وہ ترکی میں ہی ابھی موجود ہیں، ان کے جو لاسٹ سلطان ہیں ابھی بھی، جو ان کے سلطان نہیں مطلب جو ان کے سردار ہیں خاندان کے، وہ ابھی بھی ترکی میں موجود ہیں۔ تو یہ بعد میں ساری چیزیں ہوئی، لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی معاہدہ لوزان۔ معاہدہ لوزان جو تھا وہ 100 سالہ تھا۔ اب اس کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا معاہدہ اگر ہوا ہے تو اس کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا۔ لیکن جو مختلف جگہوں پہ بات ہو رہی ہے، اردوغان نے بھی جو بات کی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ جو کنٹریکٹ تھا وہ 100 ایئر کا کنٹریکٹ ہے، اور 100 ایئر پورے ہو رہے ہیں جولائی 23 میں۔ اس معاہدے کے مطابق ہوا کیا؟ معاہدہ جب ہوا تو کمال پاشا آتا ترک اور یہ جو برطانیہ، فرانس اور باقی الائڈ کنٹریز کے درمیان جنہوں نے اس وقت ان کو شکست دی تھی، وہ یہ تھا کہ ترکی جو ہے وہ ایک تو جو ان کا آئل ہے وہ اپنی زمین سے نہیں نکال سکتا، آئل کے بہت بڑے ریزروز ہیں ترکی کے اندر، وہ آئل نہیں نکال سکتا، اور ڈرلنگ نہیں کر سکتا، اور کسی دوسرے ملک میں بھی جا کے ڈرلنگ نہیں کر سکتا، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ آئل خریدنا پڑے گا۔ ایک جو ہے بندرگاہ تھی ان کی باسفورس، وہاں سے تقریباً ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 45% جو ہے وہ جو بحری سفر ہو رہا ہے یا بحری تجارت ہو رہی ہے وہ اسی بندرگاہ سے ہو کے ہو رہی ہے۔ وہ جو بندرگاہ ہے اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل ایریا کہا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی جہاز بالکل گزر سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ وہ بندرگاہ بھی ترکی میں، اور انتہائی امپورٹنٹ بندرگاہ ہے۔ پھر اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب جتنے بھی یہ جو اپنا شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کے اثاثوں کو ضبط کر دیا جائے گا، اور ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور دوبارہ خلافت کی بات ترکی میں نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو پانچویں بات جو تھی وہ ترکی کو اسلامی ملک نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیکولر کنٹری ہونا چاہیے، جیسے سیکولر کنٹری کے طور پہ چلا۔ ایون کہ شروع میں ترکی میں اذان، عربی اذان کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ 2023 میں اس معاہدے کی ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے ٹائم پیریڈ کو پورے ہونے کے بعد ترکی جو ہے، آج آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ترکش جب بھی حجاز کرام جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جتنی بھی تبدیلی کی گئی، اس تبدیلی کے لیے جو کچھ بھی وہاں پہ ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی، کوئی نئی کنسٹرکشن ہوئی، تو انہوں نے اس سب چیزوں کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ ترکی کے اندر ایک بہت بڑا میوزیم بنایا جس میں بالکل کوئی بھی 1% بھی وہاں پہ حجاز کرام میں تبدیلی ہوئی، انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے اس میوزیم میں آ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو بات ہے 2023 کی، جو لاسٹ بات ہے جو آپ لوگوں کو اور ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سلطنت تھی، جو اتنی بڑی سلطنت تھی، 3 بڑے اعظموں پہ مشتمل سلطنت تھی، جس کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد تقسیم کیا گیا، 40 ملک بنے۔ اب ترکی یہ کہے گا 2023 میں کہ ہم اس کو واپس اپنی سلطنت کو بحال کریں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فائنینشیل پوزیشن پہ ترکی کی، جب نیا ترکی بھی بنا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ G20 کنٹریز کا یہ ممبر ملک ہے، دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے، دنیا میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ سالانہ ترکی میں وزٹ کرنے جاتے ہیں، وہ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی طاقتور ملک کے طور پہ ترکی بنا، اور اردوغان نے IMF کے سارا قرضہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ ابھی ترکی کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اب ترکی اپنی انکم کو کیسے انکریز کرے گا؟ اگر آبنائے فورس پہ، باسفورس پہ وہ اگر لگا لیتے ہیں ٹیکس، تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا 45% جو ہے تجارت وہاں سے ہو کے ہوتی ہے، اس سے وہ ملینز اینڈ بلینز ارن کرے گا۔
اگر ڈرلنگ کرتا ہے ترکی اور اپنے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے ریزروائر ہیں، امپورٹ نہ بھی کرے، ایکسپورٹ نہ بھی کرے، تو وہ اپنی ذات کے لیے خود کفیل ہو جائے گا جو وہاں سے آئل نکلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ترکی کے پاس جب آئیں گی تو ڈیفینیٹلی آج بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو اردوغان کے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت بڑی ہے، اور مسلمان لوگ اس کو بڑا آئیڈیل مانتے ہیں۔ آپ کشمیر کے اندر کوئی بات ہو تو اردوغان سب سے پہلے، فلسطین میں کوئی بات ہو تو اردوغان سب سے پہلے، دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اردوغان جو ہے وہ سب سے پہلے جا کے بات کرتے ہیں۔ اور یہ کنیکشن جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کا اور ترک سلطنت عثمانیہ کا، بر صغیر مطلب ہم ہندوستان اور پاکستان ملا کے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ ترکیوں کی حمایت کی تھی، ترکیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم تھی۔ تو وہ ایک اور بھی اٹیچمنٹ ہے اپنا ترکی کے ترکش لوگوں کو بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاہدہ جب ختم ہوگا تو ترکی دنیا کے اندر اپنی جو ان کی ایک سلطنت تھی، ان کی اپنی دنیا میں اپنی حکومت تھی، اس حکومت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایون کہ حجاز کرام کو واپس لینے کی بات کرے گا۔ لیکن یہ ابھی باتیں دیکھنے والی ہیں، کیونکہ امریکہ کا اور یو ایس اپنا سعودی عرب کا ایک آپس میں ایک بڑا اچھا تعلق ہے۔ پھر امریکہ یہ جو ابھی اکانومی کے اوپر ان کو بھی بڑا پریشر ہوا ہے، چائنا کے ساتھ ترکی نے بڑے اپنے تعلقات بنائے ہیں، روس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ گریٹ اسلامک کنٹری کی جو بات ہو رہی ہے، جو ایون کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں خلافت ایک دفعہ دوبارہ آئے گی، یہ ساری چیزیں اگر ہم ڈاٹ کو کنیکٹ کریں تو شاید اس کی بنیاد وہاں سے دوبارہ رکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر ارطغرل غازی کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ کریٹ ہو، ایک ولولہ کریٹ ہو، مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ کس لیول پہ انہوں نے کتنی بڑی حکمرانی کی، اور اس حکمرانی کو کرتے ہوئے وہ کن بنیادی باتوں کے اوپر عمل پیرا تھے۔ یہ جو اتنی تابناک ان کی تاریخ ہے، اس کو ریکنیکٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ تاریخ کو آپ دیکھیں اور اس کے حوالے سے آگے پلاننگ کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاہدہ لوزین ختم ہوتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معاہدہ تھا ہی نہیں، اگر یہ معاہدہ تھا تو سلطنت عثمانیہ کے کسی خلیفہ کے ساتھ یا کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کمال پاشا تھا ترک کے ساتھ تھا۔ مطلب یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو کیا ترکی ایک گریٹ اسلامی جو ہے حکومت کی دوبارہ سے بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔